دو جو بڑی، ایک تو آپ سن رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ اظہر عباس انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف جو لیفٹیننٹ فیض حمید ہیں اب انہوں نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ دو بڑی خبریں ہیں، لیکن ان وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں افسران کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اور جو لیفٹیننٹ فیض حمید ہیں ان کے آج کچھ مالی معاملات پر بھی آپ کو بتائیں گے، تاکہ یہ لوگ ذرا فیصلہ کر سکیں یہ ہوا کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس ہائیبرڈ رجیم کے نام پر، یہاں پر لوگ کیسے ملٹی بلینئر بن گئے، ذرا یہ اس پر بات کریں گے آج۔ یہ بڑے انکشافات ہیں جو آج ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیے، پہلے تو آپ کو معلوم ہے آج عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہے پنڈی میں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو دن کو خبر دے چکے ہیں کہ وہ جلسہ ہی ہے، کوئی دھرنا یا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلے تو جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کریں گے۔ ان کے لیے یہ ہفتہ ہر طرح سے بڑا مایوس کن رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ لانگ مارچ کی کال دی، بندے نہیں نکال سکے، آرمی چیف نہیں مرضی کا لگوا سکے، جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دلوا سکے، اور تو اور اب پھر لیفٹیننٹ فیض حمید بھی گھر جا رہے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہوگی کہ جہاں سے صرف اب ڈکلائن ہے۔ جو ایک پاپولیرٹی کا بریف پیریڈ 6 سے 7 ماہ کا عمران خان صاحب نے انجوائے کیا، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ہم وجوہات آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ وہ کیوں ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ہم بتائیں گے کہ کیوں ختم ہونے جا رہا ہے، اس کی وجوہات بھی۔ لیکن جو دو افسران ریزائن دے رہے ہیں، یہ صرف یہ دو افسران نہیں ہیں، آنے والے دنوں میں فوج میں سے مزید افسران بھی استعفیٰ دیں گے۔ اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے پروجیکٹ عمران خان سے منسلک تھے، جو 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا، رگ کیا گیا، اس سے منسلک تھے، جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ پر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے اور تیار کر کے فائلیں بانٹتے رہے، 2 نمبر پروپیگنڈسٹ ان میں اور عمران خان صاحب میں، یہ اس سے منسلک تھے۔ یہ وہ افسران اب استعفیٰ دیں گے جو اب ان کو پتا ہے کہ اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو اب کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ تو ہم اس سب پر آپ کو ذرا آج تفصیلی خبر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلے بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ اظہر عباس کی۔ دیکھیں، جو لیفٹیننٹ اظہر عباس ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ ان کو کم از کم 4 سٹار ضرور بنایا جائے گا، یا آرمی چیف وہ بنیں گے یا پھر وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنیں گے۔ اور ان کی پروفائل بھی ان کی بھی اسٹرانگ تھی۔ یہ جو جنرل راحیل شریف تھے، جب وہ آرمی چیف تھے تو یہ ان کے پرنسپل سٹاف آفیسر تھے، ان کا جو سیکریٹریٹ تھا اس کے جو لیڈ بریگیڈیئر تھے وہ یہی تھے۔ پھر یہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ابھی سی ڈی ایس تھے، چیف آف جنرل سٹاف، جو کہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے۔ اور آرمی چیف نے ان کے لیے کافی کوشش بھی کی۔ پہلے انہوں نے لیفٹیننٹ سائر شمشاد مرزا کو ریکمینڈ کیا، جب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن گئے ہیں، کہ ان کو آرمی چیف بنا دیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر لیفٹیننٹ اظہر عباس کو بنا دیں آرمی چیف۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا یہ اصرار تھا کہ یہ جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ لیفٹیننٹ ساحر شمشاد مرزا سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، اور اس لحاظ سے آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لیفٹیننٹ ساحر شمشاد مرزا کو بنا دینا چاہیے، جبکہ سیکنڈ موسٹ سینئر آفیسر لیفٹیننٹ اظہر عباس کو آرمی چیف بنا دینا چاہیے۔ تو اور جس طرح سے وہ سمری روک کر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ کھینچا تانی ہو رہی تھی اور عمران خان کا دباؤ وہ ڈلوا رہے تھے، تو اس سے ان کو بہت زیادہ امید تھی کہ وہ اگر خود ایکسٹینشن نہیں لے سکے تو وہ اپنے یہ 2 کی لوگ
ضرور حکومت سے منوا کے جائیں گے، لیکن وہ مکمل کامیاب نہ ہو سکے اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس آرمی چیف نہ بن سکے، تو ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، ڈس ہارٹ ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے جو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ہیں انہوں نے ایون کہ سعودیز کو بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ پرسنل گارنٹیز دی تھیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب کے بارے میں ایک بہت زیادہ ایک تھا کہ یہ شیعہ ہیں، اور جبکہ جنرل قمر باجوہ نے ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ نہیں یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ بریلوی سیکٹ سے ہیں، اور تو کیونکہ سعودیز کی کنسرن ہوتی ہے کہ شیعہ آرمی چیف پاکستان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایران سے جو ایک رائیولری ہے سعودیز کی، تو ایران ایک شیعہ رجیم ہے، سعودیز ایک وہابی رجیم ہے، تو وہ پھر اس کلیش میں سعودیز کیونکہ پاکستان پر بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، مالی طور پہ ہماری فوج کو بہت امداد دیتے ہیں، پاکستان کو بہت امداد دیتے ہیں، اور پاکستان کی فوج کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ اسٹیشن بھی ہے سعودی عرب میں، تو پھر وہ ان کی ایک کنسرن ہوتی ہے کہ شیعہ جرنیل نہ آرمی چیف آ رہے، تو پھر اس کے لیے بھی ان کے لیے کافی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کوشش کی کہ سعودیز کو بھی کلیئر کیا جائے کہ یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، اور ادھر بھی انہوں نے کافی حکومت پر بھی دباؤ ڈالا کہ ان کو آرمی چیف کر دیں، لیکن وہ نہ بن سکے، تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوں گے۔ تو یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی سٹوری ہے۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے سٹوری لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے بھائی سے بات کر کے کنفرم کیا، جنہوں نے ان کو لندن میں کنفرم کیا کہ ہاں میرا بھائی پاکستان میں ارلی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گئے۔ دوسرے جو آفیسر ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس سپرسیڈ ہوئے ہیں، نہ ہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سپرسیڈ ہوئے ہیں، کیونکہ ٹاپ 2 آفیسرز ایلیویٹ ہوئے تو ان سے نچلے سپرسیڈ نہیں ہوئے۔ تو فوج میں یہ روایت رہی کہ اگر آپ سپرسیڈ ہو جائے تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں ارلی، لیکن یہ قانون نہیں ہے، روایت ہے، لیکن اگر آپ سپرسیڈ نہیں ہوئے تو فوج میں ریٹائرمنٹ لینے کی اس طرح سے نہیں ہے کوئی زیادہ آپ کو ایگزامپلز ملتی، لیکن ان دونوں نے استعفیٰ لیا، تو ظاہری بات ہے یہ استعفیٰ دیا اور ارلی ریٹائرمنٹ لیا، تو یہ ظاہری بات ہے یہ خوشی سے نہیں انہوں نے کیا، اس کی وجوہات ہیں۔ تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی تو ہم نے بتا دی، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو سب سے بڑا ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ اب آرمی چیف جس دن ٹیک اوور کریں گے 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر، تو وہ ان کو کور کمانڈر سے ہٹا کے جی ایچ کیو میں کوئی سرمونیس سی پوزیشن دے کے ان کو کھڈے لائن لگا دیں گے، لائک کوئی ڈی جی آرمز یا کوئی ایویلیویشن یا ڈی جی آئی ٹی اینڈ انفارمیشن، کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی کوئی ادھر ادھر کوئی واہ فیکٹری میں کہیں پھینک دیں گے، کہیں ادھر ادھر کہیں ان کو کھڈے لائن لگا دیں گے۔ تو ظاہری بات ہے ظاہری بات ہے پاکستان میں جب تک عمران خان وزیر اعظم تھے تو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے علاوہ اگر کسی نے پاور انجوائے کیا تو وہ لیفٹیننٹ فیض حمید نے انجوائے کیا اس ملک میں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کور کمانڈر رہتے ہوئے بھی انہوں نے کس طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا پچھلے کچھ عرصے میں، جو یہ تمام عمران خان صاحب جو موومنٹ چلا رہے تھے اینٹی گورنمنٹ، وہ انہی کا نام آ رہا تھا بار بار کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ وہی حالات ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہو کہ 90 کی لیٹ 80s میں جو حمید گل صاحب تھے وہ بھی آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ تھے، پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، تو ان کو جب ہٹایا گیا اور ان کو ٹیکسلا ہیوی انڈسٹری کا ان کو ڈی جی بنا کے بھیجا گیا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہوتا نا آپ اپنے آپ کو جب بہت اپنے دماغ آپ کا خراب ہو جائے، اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھ لگنے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا بڑا آفیسر تھا، آپ مجھے یہ عہدہ دے رہے ہیں۔ تو وہ پھر ان کے دماغ میں بھی یہ خناس تھا، انہوں نے مرحوم حمید گل صاحب نے ریزائن دے دیا فوج سے اور ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے گئے۔ تو یہی پھر اب حال فیض حمید صاحب کا ہے۔ انہوں نے بھی ظاہری بات ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں تو مطلب آرمی چیف مجھے بننا چاہیے تھا، آپ نے مجھے یہ کر دیا۔ اور آرمی چیف بننے کے لیے آپ کو پتا ہے فیض حمید صاحب نے بہت زیادہ لابنگ بھی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ انہوں نے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی لندن تک اپروچ کیا میاں نواز شریف کو کہ جو ہو گیا چھوڑ دیجئے، مجھے آرمی چیف بننے دیجئے، میرے راہ میں رکاوٹ نہ بنیے اور میں آپ کو نہیں تنگ کروں گا آرمی چیف بن کے۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ میاں صاحب اب بہت دودھ چھان چھان کے پیتے ہیں، تو انہوں نے کہاں پہ ان پر اعتماد کرنا تھا۔ تو اب جو فیض حمید صاحب ہیں ان کا جو ہٹانے کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے، ان کو جو یہ خدشات تھے
اور جس وجہ سے انہوں نے ریزائن دیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب فیض حمید صاحب کے اتنے قریب تھے کہ فوج کے اندر ایک خدشات پیدا ہو گئے. جو کور کمانڈرز باقی جو ریس میں تھے 5, انہوں نے جنرل قمر باجوہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ کس قسم کی ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کیونکہ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا تو وہ وہاں سے پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے سیدھا آرمی چیف بن جائے گا. تو باقی فوج پھر اس کا مطلب ہے فوج میں تو ختم ہوگی بات کہ وہی آرمی چیف بنا کرے گا جو ڈی جی آئی ایس آئی بن کے پرائم منسٹر کے قریب ہو جایا کرے گا. تو انہوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ ان کو آئی ایس آئی سے پوسٹ آؤٹ کریں. جنرل قمر باجوہ نے بھی دیکھا, انہوں نے کہا کہ ان کور کمانڈرز کا یہ پریشر کیش کرنے کی ضرورت ہے, ان کو خوش کر دوں گا کہ دیکھو میں نے آپ کے دباؤ پر فیض کو ہٹا دیا اور فیض کو ہٹا کے میں اپنی ایک اور ایکسٹینشن کا رستہ بحال کر لوں گا. اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی. لیکن اینڈ میں ہوا کیا کہ اس آرمی چیف کی لڑائی میں جو انسٹیٹیوشن کے اندر بہت زیادہ ڈویژن آئی اس دفعہ اس کے اوپر, فوج کی انسٹیٹیوشن بہت زیادہ ڈویژن آئی اس وجہ سے اس میں نہ تو جو کور کمانڈرز لیفٹیننٹ فیض حمید کو ہٹا کر خود اپنے آپ کو آرمی چیف کی ریس میں واپس لانا چاہتے تھے, ان میں سے کوئی آرمی چیف بن سکا, نہ لیفٹیننٹ فیض حمید بن سکے. ان کو عمران خان کے پروجیکٹ کے اندر اتنی زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کے باوجود وہ نہ بن سکے. اور جنرل قمر باجوہ جو دونوں سائڈز کو یوز کر رہے تھے, پہلے انہوں نے لیفٹیننٹ فیض حمید کو یوز کیا کہ چلو عمران خان کو لاتے ہیں اور عمران خان کو لا کے میں ایکسٹینشن لوں گا اور پھر جب میں ریٹائر ہوں گا تو تمہیں آرمی چیف بنواؤں گا. تو اور ان کور کمانڈرز کو انہوں نے یوز کیا کہ چلو فیض کو ہٹاتے ہیں ورنہ یہ آرمی چیف بن جائے گا تاکہ تم آرمی چیف بن سکو. ان دونوں سائڈز کو انہوں نے یوز کر کے جو اپنا ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی, نہ ہی ان کو ایکسٹینشن مل سکی. تب ہوا یہ کہ فیض حمید صاحب جو عمران خان صاحب نے ان کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پوسٹنگ کا جو نوٹیفیکیشن وہ روٹ کے بیٹھ کے تھے, اس سے پہلے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی اس میں کہتے ہیں کہ جو سپٹمبر کے آخری ہفتے یا اکتوبر کی 1 یا 2 تاریخ کو میرے خیال میں ہوئی تھی, میرے خیال سپٹمبر کی لاسٹ ویک میں ہوئی تھی, اس میں کہتے ہیں اتنی گرما گرمی ہوئی اور وہ اتنی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس کم ہوئی ہیں جہاں پر جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے, جو کور کمانڈرز تھے, وہ لیفٹیننٹ فیض حمید پر لٹرلی شاؤٹ کر رہے تھے کہ یو ہیو ٹو گو فرام آئی ایس آئی, آپ کو جانا ہوگا, انف. اور فیض حمید صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا, میں نے ڈی جی آئی ایس آئی رہنا ہے, مجھے کوئی نکال کے دکھائیے وہ. اور جب یہ تنقید بہت زیادہ بڑھی تو پھر کہتے ہیں کہ اینڈ میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے, انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ فیض آپ کو جانا ہوگا, میں آپ کی پوسٹنگ کے آرڈر کر رہا ہوں, آپ جائیں گے اور بس اب انف. تو یہ حال تھا کہ فیض حمید صاحب جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور عمران خان صاحب کو جب کہا گیا, جنرل قمر باجوہ نے ذرا شوگر کوٹڈ ان کو گولی دی عمران خان صاحب کو, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فیض حمید صاحب کو اس لیے ہم کور ان کی کمانڈ کرنا ضروری ہے تاکہ جب کور کمانڈر 1 سال کور کمانڈ کر لیں گے تو پھر یہ آرمی چیف کے اہل ہوں گے, ورنہ آپ اگلے سال نومبر میں ان کو آرمی چیف نہیں تعینات کر سکیں گے. تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ مجھے کیا شوگر کوٹڈ پل دی جا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم قانون میں تبدیلی کر دیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے 1 سال کور کی اور یہیں سے یہ آرمی چیف بن سکیں تو پھر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب قانون میں تبدیلی ہو چکی ہے تو ان کو جانا پڑے گا. تو خیر, تو اتنا زیادہ انہوں نے ہیوی انویسٹ کیا. لیکن اب بات یہ ہے, اب جو ہم ان کے مالی معاملات کی طرف بھی آ رہے ہیں جو کہ بڑی خبر ہے. اب دیکھیے جو فیض حمید صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جو فیض حمید جو سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو آئی ایس آئی فائلیں دیتی تھی اور بریفنگز دیتی تھی کہ یہ شریف خاندان چور ہے, یہ زرداری ڈاکو ہے, فلاں لٹیرا ہے, اور وہ جو ایک گیلا تیتر ایک وہ غلیظ سا پروپیگنڈسٹ ہے عمران ریاض خان, وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہمیں آئی ایس آئی والے, یہ فوج والے ہمیں سیف ہاؤسز میں بلا کے بریفنگز دیتے تھے. اب ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں. آپ پتہ نا لیفٹیننٹ فیض حمید کا جو بھائی
نجف حمید پٹواری ہے، جب پی ٹی آئی کو کھلے عام وہاں پہ چکوال میں مینج کرتا ہے، عمران خان صاحب کے جلسے کے سٹیج پر بھی موجود ہوتا ہے، جب نائب تحصیلدار پروموٹ ہو گیا ہوا ہے، اس کو اسلام آباد پنڈی سے کیوں جب یہ پٹواری تھا یہاں سے نکالا تھا، ان کو چودھری نثار صاحب نے نکلایا تھا اور مالی معاملات پر نکالا تھا، کیونکہ یہ ملک ریاض کے بہت قریب تھے، ان کے ذرائع بتاتے ہیں ان کے ٹاؤٹ تھے. تو ملک ریاض آپ کو پتا ہے زمینوں میں بہت زیادہ گھپلا کرنا ہوتا ہے، قبضے کرنے ہوتے ہیں، زمینوں کے تبادلے کروانے ہوتے ہیں، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں فائلوں کو ٹائر لگاتا ہوں. تو فائلوں کو ٹائر وہ ظاہر بات ہے پیسے دے کے لگاتے ہیں. تو اس میں یہ نجف حمید پٹواری جیسے لوگ کی رول پلے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اسی وجہ سے چودھری نثار کیونکہ ملک ریاض کے رائیول تھے، تو وہ جب وزیر داخلہ بنے تو وہ ملک ریاض کے چن چن کے جو پولیس آفیسر جو محکمہ مال میں پٹواری تھے ان کو ان کی پوسٹنگ کرتے جا رہے تھے. تو اس میں نجف حمید پٹواری صاحب کو بھی پھینکا گیا چکوال واپس. تو اب وہاں پر جا کے انہوں نے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا. تو اب آپ سنیے، جو لطیفال جو ان کا گاؤں ہے چکوال میں فیض حمید صاحب کا، ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ فیض حمید کا، وہ موٹر پہ آپ جائیں نا تو سب سے اوپر جو بورڈ لگا ہوا ہے نا لطیفال کا لگا ہوا ہے انٹری کا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں اگر آپ ادھر اتریں گے تو سڑک کے ارد گرد پوری لوہے کی جنگلہ لگا ہوا ہے جیسا آپ ابھی بھی موٹر وے پہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ لیفٹیننٹ فیض حمید کے گاؤں کے پروٹوکول کا لیول تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو اب ایف بی آر کا ذرائع یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے پاس، ان کے خاندان کے پاس 120 ایکڑ اراضی تھی. کتنی؟ 120 ایکڑ. لیکن آپ کو پتا ہے ابھی 2022 میں جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ فیض حمید اور ان کے خاندان کے پاس 2200 ایکڑ زرعی اراضی ہے. 2200 ایکڑ، 120 سے 2200، 2080 ایکڑ رقبے کا اضافہ. ٹھیک ہے، اور جو ان کا گھر ہے وہاں پہ اس کی ویلیو جو بتائی جا رہی ہے وہ 1 ارب 35 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، 1 ارب 35 کروڑ روپے یہ ذرائع بتا رہے ہیں. تو یہ اتنے سنگین الزامات ہیں. جنرل قمر باجوہ کے بارے میں آلریڈی احمد نورانی سب اسٹوڈی کر چکے ہیں کہ انہوں نے 6 سالوں میں 12.7 ارب روپے کے اثاثے بنا لیے. ٹھیک ہے، فیض حمید صاحب کہ یہ 2200 ایکڑ پر پہنچ گئے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ جو لوگ تھے یہ کوئی گڈ فیتھ میں ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے طور پہ شاید یہ غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ عمران خان صاحب کو لا کے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور یہ چوروں کی حکومت آ گئی ہے. نہیں، یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے اور اس کی قیمت ہم پاکستانیوں نے ادا کی ہے. ہماری معیشت تباہ ہوئی. آج ملک کے قومی خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 6 ہفتوں سے زیادہ کی امپورٹس کر سکیں. ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے. ابھی 1 ارب ڈالر کی دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم نے ادائیگی کرنی ہے سکوک بانڈ کی، اور ہمارے اسٹیٹ بینک اور حکومت اور عوام کا سانس پھولا ہوا ہے. اتنی مہنگی بجلی ہمیں اس لیے خریدنی پڑ رہی ہے، اتنا مہنگا پیٹرول اس لیے خریدنا پڑ رہا ہے، آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط اس لیے مانگنی پڑ رہی ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی پچھلے 4-5 سالوں میں. اس ملک کی معیشت تباہ کی گئی جو 5.8 اس کی جی ڈی پی گروتھ تھی. 365 ارب ڈالر سے یہ جی ڈی پی سکیڑ کے 270 ارب ڈالر پر لے آئے اس ملک کا. تو جو یہ جرم کیا گیا جس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، ہم تو یہ پس رہے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا انہوں نے اربوں کے اثاثے بنا لیے. ان کا کیا گیا جیب سے؟ تو اب ہماری فوج کا انسٹیٹیوشن اگر یہ بات کرتا ہے کہ غلطی ہوگی
جو بھی ہو گیا اب ازالہ کریں اور ہم اب اے پولیٹیکل ہو گئے اور آئندہ ہم سیاست میں کردار ادا نہیں کریں گے. تو یہ ازالہ صرف یوں نہیں ہوگا. جنہوں نے پیسے بنائے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرے یہ انسٹیٹیوشن فوج کا, کیونکہ فوج کا میکنزم ہے. ہم نے دیکھا ہے لیفٹیننٹ جنرلز کو, وہ جو کوئٹہ میں جنہوں نے اربوں بنا لیے تھے, وہ ایف سی کے جو جرنیل تھے اور دیگر, تو ان کا کورٹ مارشل ہوا نا, ان کے اثاثے ضبط ہوئے نا, ان کے رینک واپس لے کے ان کو بغیر کسی بھی قسم کی مراعات کے گھر بھیجا گیا نا, جیلوں میں ڈالا گیا نا. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فوج کا میکنزم نہیں ہے. تو جن لوگوں نے ابھی یہ اربوں روپے بنا لیے ہیں ان کو کیوں جانے دیا جائے؟ آپ بتائیے نا, آخر کیوں؟ ہمارے سیاستدانوں کی تو ایجنسیاں فائلیں بناتی رہیں مبینہ کرپشن کی, جو کہ کسی کورٹ آف لا میں ثابت نہیں ہوئی ابھی تک, اور اس کی بنیاد پہ وہ فائلیں عمران ریاض جیسے لوگوں سے اور وہ کئی جانوں اور ادھر ادھر کے ٹٹپونیوں سے پروپیگنڈا کرواتی رہیں ہمارے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کی فائلیں کیوں نہیں بنائی جو اس لیول پر لوٹ مار کر رہے تھے, مبینہ لوٹ مار؟ کیوں؟ تو ازالہ کرنا ہے تو ان لوگوں کا بھی پھر احتساب کیجیے. یہ نہیں ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیشن ہوگی, جی چھوڑ دیں جو ہو گیا, آگے بڑھیے, ملک آگے چلے. آگے یوں نہیں چلے گا. ان لوگوں سے یہ اربوں نکلیں گے ان کے پیٹوں سے, ان کو سزائیں ہوں گی, تو آئندہ کوئی جرنیل ایسا نہیں سوچے گا کہ کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا, کل کو میں بھی ادھر ہی ٹانگا جاؤں گا. اگر میں ایک عمران خان جیسا پتلا ڈھونڈ کے لاؤں گا اور اس کے سر پہ اس کو فیس بنا کے بٹھا دوں گا اور خود پیچھے ارب پتی ہوتا رہوں گا اور وہ ملک تباہ کرتا رہے گا, میں ایک بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے کے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دوں گا, وہ ملک کی فارن پالیسی کی ناک کاٹ دے گا, وہ ملک کی معیشت کی ناک کاٹ دے گا, وہ ملک کی جمہوریت کی ناک کاٹ دے گا, وہ ملک کے سیاسی نظام کی ناک کاٹ دے گا, اور پھر گھر چلا جائے گا, اور پھر میرا ادارہ بعد میں کہے گا جی ہوگی غلطی, چلیں اے پولیٹیکل ہوتے ہیں اور جو ہو گیا آگے بڑھیں. نہیں, یہ پک کہیں سٹاپ ہونی چاہیے. اور اس کا بہترین یہی ہے کہ اگر ہمارے سیاستدانوں کی فائلیں بنائی گی تو اپنوں کی کیوں نہیں بنائے گی, ہمیں جواب دیا جائے. اور اگر بنائی گئی ہیں تو ان کا احتساب کیجیے, اور اگر نہیں بھی بنائی پھر بھی احتساب کیجیے. جو الزامات لگ رہے ہیں, جو ساتھ سامنے آ رہے ہیں, اس کی جواب طلبی کیجیے ان لوگوں سے. پھر ہمیں لگے گا کہ واقعی فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, اور فوج آئندہ کبھی اس سیاسی ڈومین میں نہیں آنا چاہتی, اور کبھی اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی. نہ خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.